السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری کلاس زیادہ تر کوسچن آنسرز پہ مبنی ہے. یہ پوچھتی ہیں کہ سعودیہ سے سرما کالے پتھر کی شکل میں اور وہ چمکدار بھی ہو تو کیا وہ اصلی سرما ہوگا اور اس کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر تو وہ عصمت ہے اور ایک سائیڈ اس کی چمکدار بھی ہے اور اگر اس کو توڑ کے دیکھیں تو آسانی سے ٹوٹتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے, آسانی سے پستا ہے. عام جو پتھر ہے بڑا ہارڈ ہوتا ہے, مگر عصمت جو ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ سافٹ ہوتا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ ہر رنگ والی چیز کینسر کی طرف لے جاتی ہے, تو بعض ادویات بھی رنگ دار ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی نہ کھائیں تو اچھا ہے. صحت سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ دانتوں پر پیلا پن جمع ہوا اور دانت ہلتے بھی ہوں تو اس پلاہٹ کو کیسے دور کریں؟ ہلتے دانتوں کا کیا علاج ہے؟ اتنی سویٹس, چاکلیٹس اور سافٹ چیزیں نہیں کھانی تھی کہ اب باقی لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے بہت نرم غذائیں کھانے کا یا میٹھی چیزیں کھانے کا. سویٹس, کینڈیز, چاکلیٹس, کیک, پیسٹری, ڈبل روٹی, دانتوں پہ تو کوئی پریشر آیا ہی نہیں. اعصاب کس کے مضبوط ہوتے ہیں؟ جو اعصاب کو استعمال کرتا ہے, جو ان پہ پریشر ڈالتا ہے. دانت اس کے مضبوط ہوتے ہیں جو دانتوں سے چباتا ہے. بہت سے بچے آپ دیکھتے ہیں بچپن میں روٹی نہیں کھانا چاہتے, ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم روٹی کھائیں کیونکہ اس میں نوالا جو ہے اس کو چبانا پڑتا ہے, بائٹ لینا پڑتا ہے اور پھر اس کو دانتوں سے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہت سے بچے جن کو دودھ کی عادت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ایسی چیزیں بس نگل لیں. تو اسی طرح پھر ایسے بچوں کو کینڈیز اور سویٹس کی عادت پڑتی ہے, چاکلیٹس کی, اور پھر آخر کار دانت ہلنے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کبھی کبھی چنے بھی کھایا کریں, بھنے چنے سخت والے, اور کبھی گنڈیری یا گنا چوسا کریں. اس سے آپ کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں اور مسوڑوں کے پیچھے جو اعصاب ہیں وہ طاقتور ہوں گے, دانتوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اس وقت آپ کا کام ہے آپ مسواک کریں. سب سے بیسٹ جو اس کا حل ہے مسواک کرنا شروع کریں. مسواک سے آپ دیکھیں گے آپ کے دانتوں کی پلاہٹ اور گندگی جو ہے وہ صاف ہوگی, اور شہد اور سرکہ ملا کر اگر استعمال کریں تو تب بھی وہ خاصی ہیلپ کر سکتا ہے. شہد اور سرکہ ہم وزن میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں, یہ دانتوں پر لگانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے. جن میں کیڑا لگا ہو یا منہ سے اسمیل آتی ہو یا دانت بہت پیلے ہو چکے ہوں, ڈسکلریشن ہو چکی ہو, ان سب میں بہت اچھا ہے. کہتے ہیں بولنے پر گلا بار بار سوکھے اور کھانسی, جن لوگوں کو زیادہ خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا بٹر اگر لے لیا کریں یا دودھ میں تھوڑا سا گھی یا کاوے میں, تو میرا خیال ہے ان کی خشکی جب گلے کی دور ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دودھ ہی نہیں پینا چاہیے, کھانسی میں ریشہ ہوتا ہے. یہ چونکہ خشک کھانسی ہے تو خشک کھانسی میں دودھ یا گھی کچھ نہیں کہتا, لیکن اگر کنجیشن والی ہو تو اس میں تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے. ہائٹ لمبی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں, اور اگر کوئی دوائی ہے تو دوائی یہاں پر تو نہیں, وہ تو کلینک پہ ہوگی. اور طریقہ یہ ہے کسی حد تک اگر آپ 18 سال سے کم ہوں تو پھر اس طریقے کا فائدہ ہو سکتا ہے. 18 سال کے بعد دوا بھی کوئی خاص کام نہیں کرتی. 18 سال سے پہلے قد لمبا کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد چانسز بہت کم, 50% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ایکسرسائز کریں, ذرا لٹکنے والی ایکسرسائز کریں, اور نیند پوری کریں. پہلی رات کی نیند لیا کریں. جو لوگ بھی اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے عشاء پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح سویرے اٹھیں, جلدی اٹھیں. جو رات کو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ 1 گھنٹے کا کام آپ کو 3 گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی کام اگر آپ چھوڑ دیں, رات کو جلدی سو جائیں, تو صبح اٹھ کے آپ وہی کام آدھے سے بھی کم وقت میں پورا کر لیں گے, کیونکہ صبح آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں. جسم میں بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہو تو اس کو کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح نہ آئے, یعنی ارریگولر مینسز ہوں تو کیسے غذائیں فائدہ مند اور احتیاط کیا کرنی چاہیے. بیسیکلی تو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے, اگر مینسز اپنے ٹائم پہ نہیں آتے, ہارمونل امبیلنس کو دور کرنے کے لیے پھر یہ ساری جتنی پیچھے آپ نے اتنی لمبی تفصیل سنی ہے غذاؤں اور دواؤں کی اور مختلف انداز کی, پورے لائف سٹائل کی, جب ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرنے لگیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے پیچیدہ امراض ہوں گے بھی نہیں.
اپنی زندگی کو جتنا سادہ کر لیں گے اور اپنے اوقات یعنی سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز جتنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کرنے لگیں گے آپ کی زندگی میں اتنی برکت بھی ہوگی اور آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی اور کاموں میں آسانی ہوگی. لیکن اگر ہم رات کو دیر تک سوئیں, صبح چاہے جلدی اٹھیں یا دیر سے اٹھیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو ارلی نائٹ کی نیند ہے نا, عشاء کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سونے کی کوشش کریں اور یہ ایک ماحول کریٹ کریں اپنے گھروں میں. عشاء کے بعد فوراً سونے کی تیاری کا, کہ میکسیمم جیسے آپ ہاسٹل لائٹس ہیں ان کو 10 بجے تک سلایا جاتا ہے, تو 10 بجے کی جو نیند ہے پرفیکٹ نیند آتی ہے اور انسان گرمی ہو یا سردی دونوں میں بہت اچھی نیند اپنی پوری کر سکتا ہے رات بھر میں. تہجد کے لیے بھی ایون اٹھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ 10 بجے نہیں سوتے, لیٹ سوتے ہیں, تو پھر صبح کی فجر کی نماز بھی قضا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کہتی چائے کے بارے میں جو بتایا پھر بتا دیں کہ پتی نقصان دہ ہے. خالی پتی اتنی نقصان دہ نہیں, اگر کبھی کبھار معمولی سے لے لی جائے, لیکن جب پتی میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں پریگنینسی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کھانا چاہیے جس سے بچے پر اچھا اثر پڑے اور وہ خوبصورت بھی ہو, اور پیدائش کے بعد کیا کیا جائے جس سے جسم پہلے جیسی حالت میں واپس آ جائے. کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے جو طب نبوی میں پڑھا ہے, اگر آپ سوئے نہیں اس دوران یا کلاس سے باہر نہیں گئے یا آپ نے پورا سنا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ پریگنینسی میں بھی بچے کو صحیح خوراک پہنچتی رہے. اس میں دودھ ضروری ہونا چاہیے, پھل, سبزی, ساری چیزیں یعنی متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے. پسند ناپسند اب آپ کو چھوڑنی پڑے گی جب حمل ہو جائے. تو اس کے بعد اب آپ بچپنا چھوڑ کے نہ صرف جوانی بلکہ ایک خاتون بن گئی ہیں. جب پریگنینسی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو اپنے ذائقے کو نہیں دیکھنا ہوتا, اپنے منہ کے مزے کو نہیں دیکھنا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کھائیں. تھوڑے سے نٹس ضرور لیں پریگنینسی میں, تھرو آؤٹ پریگنینسی. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے, کس کو کون سے سوٹ کرتے ہیں. لیکن کشمش یا منقع ان میں سے اگر بہت معمولی مقدار میں آپ لیتے رہیں تو آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کیونکہ سارا وقت پیٹ کا بوجھ جو ہے وہ انسان کو تھکا دیتا ہے, تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. البتہ دودھ پینے سے بھی اور فروٹس کھانے سے بھی آپ کو فریشنس رہے گی اور بچے کو جو ہے وہ کمزوری نہیں ہونے کی. اس کا یہ مطلب نہیں آپ گوشت نہ کھائیں, گوشت بھی کھائیں, لیکن بے تحاشا مقدار گوشت کی یا ڈیلی بیسس پہ گوشت کھانا کوئی اتنا ہیلدی طریقہ نہیں ہے یا رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے, ہر روز نہیں کھاتے تھے. اس سے انسان کو اور بھی مختلف چیزیں کھانے کا موقع ملتا ہے. آپ کالے چنے ضرور کھایا کریں, بہترین غذا ہے. ابھی تو ہمارے ملک میں تو بہت سستا ہے مگر باہر یہ اویلیبل ہی نہیں ہے. بہت کم ملکوں میں پائے جاتے ہیں کالے چنے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی بہترین ایک خوراک ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کو کھلائے جاتے ہیں, اسی لیے ان کے اندر پاور آتی ہے, اور ہارس پاور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کالے چنے بہترین چیز ہے. بھنے ہوں یا ابلے ہوں یا سالن میں پکے ہوں یا اس کی یخنی ہو, ساری چیزیں بہت فائدہ مند ہیں. اور جن لوگوں کو استھما یا سانس کی مشکل ہو, بریدنگ پرابلمز ہوں, تو ان کے لیے بھی چنے کا پانی بہت اچھی چیز ہے. چاہے وہ کچا پانی ہو یعنی رات کو چنے بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں, یا ابلا ہوا یخنی کی طرح کا پانی ہو, دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہے. اور چنے بھی اچھے ہیں. بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی خوبصورت بندے کو دیکھ لیا کریں. کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں عورت جس کو زیادہ دیکھتی ہے بچہ اسی پہ جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا ویسا ہو, کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی باقاعدہ. جن خواتین نے اپنے, جیسے ہمیں تو تصویریں ظاہر رکھنی تو نہیں ہے, یعنی کور رکھیں بے شک تصویر ہو اگر آپ کے پاس, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس کی تصویر آپ صبح سویرے سب سے پہلے دیکھیں گے اور ڈیلی دیکھیں گے, بچے کی شکل بالکل ویسی ہوگی. اور ایسا بھی ہوا کہ کئی جو بالکل کالے کلوٹے لوگ تھے انہوں نے گوروں کی تصویریں دیکھتے دیکھتے ان کی جیسے ہو گئے بچے, اور کئیوں کے گوروں کے کالے ہو گئے. اور فیملی میں سے جو آپ کو روزانہ جس سے پہلے واسطہ سابقہ پڑتا ہے آپ کا بچہ اسی پہ جائے گا. کسی نے لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی پوچھا تھا کہ کرائیں یا نہیں. میری آئی سائٹ 4+ تھی کچھ عرصہ پہلے تک, تو میں نے بھی لیزر ٹریٹمنٹ ہی کرایا تھا امریکہ سے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا, بلکہ میری جو آئی سائٹ ویک تھی اس کے بارے میں یہاں کے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ ان قریب نابینا ہو جائیں گی. تو الحمدللہ میں نے بہت استخارہ کر کے اور دعا کر کے, بڑی کاؤنسلنگ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پر
تو میں نے کروا لیا کیونکہ میرا پلس نمبر تھا، اور پلس جو ہوتا ہے اس کا یہاں پاکستان میں کوئی سرجری نہیں ہے، کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، کیونکہ اس میں ویژن ویک ہو جاتا ہے، جبکہ مائنس میں ویژن زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. تو ویژن زیادہ ہو تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے، کم ہو تو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. تو یہاں کے لوگوں کو بلکہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہو گیا یہ. لیکن الحمدللہ میری 6x6 ہے، لیکن ریڈنگ گلاسز مجھے لگتی ہیں 1.5 نمبر کی، اس میں موسٹلی تو اپنے اس سے کر لیتی ہوں مینج، لیکن اگر بہت باریک لکھا ہو تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کے بعد بال جھڑنے لگتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے کہ بال نہ جھڑیں؟ بال تو جھڑیں گے، کیونکہ جو کمزوری ٹائیفائڈ کے ساتھ آ جاتی ہے